السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ بیان کریں گے کہ فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت۔ اے امت محمدیہ جاگو، ہوش میں آؤ، ہم اس وقت تاریخ کے خطرناک دور میں جی رہے ہیں جہاں فتنے صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی حملہ آور ہو چکے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جہاں ہر شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے مگر اسلام کے احکامات سے ناواقف ہے، جہاں قرآن گھروں میں تو موجود ہے مگر دلوں سے غائب ہو چکا ہے، جہاں اذانیں تو گونجتی ہیں مگر مسجد ویران نظر آ رہی ہیں، جہاں حیا کی بات بوجھ لگتی ہے اور فحاشی تفریح۔ یہ وہ وقت ہے جس کی خبر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے دے دی تھی۔ بادروا بالاعمال فتن کقطع اللیل المظلم، نیک اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ وہ فتنے آئیں جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح سیاہ اور سخت ہوں۔ آج دھوکے لباس میں ہے، فتنہ الفاظ میں، آنکھیں زہر بانٹ رہی ہے اور دل گناہوں سے اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ حق کی پہچان مٹ چکی ہے۔ آج ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں زنا عام اور نکاح مشکل ہو چکا ہے، جہاں ناچنے والیوں کو سٹار کہا جاتا ہے، حجاب کرنے والیوں کو جاہل۔ یہ ہے دور فتن جہاں بیٹیاں حضرت مریم علیہ السلام جیسا حیا اپنانے کی بجائے فیشن آئیکن بننے کے خواب دیکھتی ہیں، جہاں بچے حافظ قرآن کم گیمز کے ہیرو زیادہ بننا چاہتے ہیں، جہاں ماں باپ بچوں کو ہر چیز سکھاتے ہیں سوائے اللہ کے خوف کے، اور تب بھی ہمیں کوئی غم نہیں ہے، تب بھی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، تب بھی دل لرزتا نہیں ہے کہ ہم ایمان کو کھو بیٹھے ہیں۔ ایمان آج صرف زبانی دعویٰ رہ گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان وہ چیز ہے جسے بچانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اکیلے چلنا پڑتا ہے، تانے سننے پڑتے ہیں، نفس کی خواہشات سے لڑنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نے آج اپنے دل، نگاہ، وقت، رشتے ایمان کے مطابق نہ ڈھالیں گے تو یاد رکھو وہ دن آنے والا ہے جب دنیا رہے گی، ہم بھی رہیں گے، لیکن دل میں ایمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہے آج کے بیان کی فریاد کہ فتنوں میں گھری ہوئی اس دنیا میں ہم ایمان کو کیسے بچائیں۔ دل تھام کر اور دل کی ہی نظروں سے سنیے، کیونکہ یہ بیان محض الفاظ نہیں بلکہ آپ کے اور میرے دل کی سلامتی کا سوال ہے۔ دنیا ہمیشہ آزمائشوں سے بھری رہی ہے مگر کچھ ادوار میں فتنے ایسے شدید ہو جاتے ہیں کہ سچ جھوٹ لگتا ہے اور جھوٹ سچ لگتا ہے۔ ایسے ہی دور کی پیشن گوئی قرآن میں اور حدیث میں بڑی شدت کے ساتھ آئی ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 25، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ ان فتنوں سے بچو جو صرف ظالموں کو ہی نہیں بلکہ سب کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ مطلب یہ کہ فتنے صرف ان پر ہی نہیں آتے جو ظلم کرتے ہیں، بلکہ جب برائی کو عام ہوتے ہوئے دیکھا جائے اور نیکی کو دبایا جائے، جب لوگ ظالموں کو روکنے کی بجائے تماشائی بن جائیں تو پھر وہ فتنے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ پھر مسجدیں تو آباد ہوتی ہیں مگر دل یہ حق کی روشنی سے ویران ہو جاتے ہیں۔ پھر نسلیں پیدا تو ہوتی ہیں مگر دلوں میں نور کے بجائے گمراہی لے کر آتی ہیں۔ فتنے صرف یہی نہیں ہیں کہ جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں، فتنے یہ ہیں کہ جب تمہیں ایمان پر شرم آنے لگے، پردہ کرنے والیوں کو دقیانوس کہا جائے اور بے پردہ کو کانفیڈنٹ اور ماڈرن کا خطاب دے دیا جائے، دینداروں کو نفرت کا نشانہ بنایا جائے اور بے دین لوگوں کو رول ماڈل سمجھا جائے۔ یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر۔ بس اتنا ہی وقت رہ گیا کہ ایمان کو کھو جانے میں، ایمان بچانے میں اب کوئی معمولی وقت نہیں ہے، گویا یہ جو جلتے انگارے کو مٹھی میں تھامنے جیسا ہے۔ تو اگر آپ ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکے ہیں تو ہمیں اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا، اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پانا پڑے گا، ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا ہوگا، ہر رشتہ، ہر لفظ، ہر کمائی، ہر نگاہ کو ایمان کی کسوٹی پر تولنا ہوگا۔ اب قرآن کو صرف طاقوں میں نہیں
دل میں اتارنا ہوگا، نماز کو صرف ادا ہی نہیں زندہ کرنا ہوگا، توبہ کو صرف زبانی ہی نہیں آنکھوں کے آنسو سے تر کرنا ہوگا۔ فتنے تو آ چکے ہیں لیکن نجات تو اب بھی ممکن ہے، اگر اللہ سے دل لگا لیں گے، اگر رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روئیں گے، اگر قرآن سے دوستی کر لیں، اگر اللہ کے بندوں کی مجلس میں اختیار کر لیں، تو یاد رکھیے آج کے یہ فتنے جل بھی سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ دل میں ایمان کی چنگاری باقی ہو۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج گناہ آسان ہیں، راستے کھلے ہیں، دعوتیں عام ہیں، فتنے ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، موبائل کے ذریعے، فرینڈ شپ کے ذریعے، نظریات سے، سوشل میڈیا سے، مگر اگر آپ نے اس وقت اپنے ایمان کو بچا لیا تو جان لے اللہ آپ سے راضی ہے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، اس کی چمک مٹی ہے، جو نفس کی مانے گا وہ آخرت گنوا دے گا، جو رب کی مانے گا وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت کا وارث بنے گا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان اندھیری راتوں کے فتنوں میں ہمارے دلوں کو ایمان پر قائم رکھ۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں مگر تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں، تو ہمیں ہدایت دے، زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب کر۔ اللہم احیینی اذ کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذ کانت الوفات خیرا لی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔